کسی زمانے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا تھا کہ سچل سرمست میری شاعری کی شمع کو روشن کریں گے۔ اس صدی نے وہ شمع شیخ ایاز کے ہاتھوں میں دے دی ہے، اور شیخ ایاز اس صدی کے وہ عظیم شاعر ہیں جو سندھ کی علامت بن چکے ہیں۔ جب کہیں بھی سرزمین سندھ کا ذکر نکلے گا تو شیخ ایاز کا نام ہمارے آنکھوں کے سامنے ریشمی بادل کی طرح نمودار ہوگا۔ شیخ ایاز کی شاعری نے ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے، ہماری سیاست کو متاثر کیا ہے، ہماری شاعری کے ادبی روایات کو متاثر کیا ہے، اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ وہ اپنے فن کے یکتا ہیں۔ اس سے پہلے اس طریقے کی شاعری، اس اسٹائل کی شاعری، اس پیٹرن کی شاعری، شیخ ایاز نے اپنی شاعری میں جو تشبیہ ہیں، جو استعارے، جو اشارے اور جو علامتیں استعمال کی ہیں، وہ ان لوگوں کی ہیں اور ان لوگوں کے قریب ہیں جن کی شیخ ایاز شاعری کر رہے ہیں۔ شیخ ایاز نے جو تشبیہ استعمال کی ہیں، جو استعارے استعمال کیے ہیں، جو علامتیں استعمال کی ہیں، وہ یقیناً اپنی سابقہ شاعری، اپنی شاعری کی جو روایت ہیں، ہماری سندھی شاعری کی جو روایات ہیں، ان سے ملتی ضرور ہیں، مگر انہوں نے اپنی ایک ویژن، اپنی ایک سوچ، اپنا ایک خیال۔ شیخ ایاز نے جو سندھی غزل کی صنف میں لکھا ہے، اس سے پہلے سندھی غزل رنگو بو، رخسار، زلفوں اور پتہ نہیں کس چیزوں میں گم تھا سندھی غزل، اور وہ صرف قافیہ اور ردیف سے شاعر ان کو نبھاتے تھے، مگر شیخ ایاز نے اس کو نئی زندگی دی ہے، اس کو نیا رنگ دیا ہے۔ پہلے سندھ کا جو غزل تھا، وہ سندھ کا غزل سندھی کافی کے لباس میں چھپا ہوا تھا، مگر شیخ ایاز نے جب غزل لکھا کہ پریے جے پکھے میں ونی تھو ایاز، ٹڑی آ ٹانگر بٹے پھول کھن، اڑے ستارن بھرے اب ہیٹھا نسم، ستارا ڈسی یاد ایندئی سجن، سارے شہر وسایا پتھر جن سان چکنا چور ہویو، پوگ تے ہن نارا ماریا مشتقو منصور ہویو، یا سخی پیا کے ملی تا چیجاں چاندنی تو سوا نہ تھیندی، اچیں تا منجے اماس میں آ چھو تا بی رات کان ایندی۔ تو اس سے پہلے جو سندھی غزل تھا وہ سندھی کافی کے لباس میں چھپا ہوا تھا، مگر شیخ ایاز نے ان کو غزل کی جو روایات ہیں، غزل کے جو موضوع ہیں، غزل کی جو جان ہے، وہ اس نے پیش کی ہے، اور اس میں زیادہ تر اس نے اپنی مٹی کو، اپنی زمین کو اور اپنی زمین کے خوبصورتوں کو، موسموں کو، پہاڑوں کو، جھیلوں کو اپنے غزل میں پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے غزل اس طرح سے نہیں لکھی گئی تھی سندھی میں۔ ہمارے سندھ کے بہت شعراء گزرے ہیں جنہوں نے غزل بہت لکھے ہیں، مگر شیخ ایاز نے غزل کے صنف کو عروج تک پہنچا دیا۔ پھر ہماری کلاسیکل صنف ہے وائی۔ وائی شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ہی اچھی طریقے سے لکھا بھی ہے، وہ اس کے موجود بھی ہیں، مگر اس کے بعد شیخ ایاز وہ سندھی کے پہلے شاعر ہیں جس نے وائی کو اس صدی کی جو غرضیں ہیں، اس صدی کی جو مسئلے ہیں، اس صدی کے جو پیچیدہ اور جو مسائل ہیں، اس سے اس کو ہم آہنگ کیا ہے، اور اس نے بھی وائیوں میں جو کمال کیا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ سندھی شاعری میں موجود نہیں تھا۔ توڑی بوٹی در ننڈ اچئی کان تھی، بوڑا چھپر پیار جا پکھی گھائل پر ننڈ اچئی کان تھی۔ یہاں اس نے وائی میں جو ڈکشن دیا ہے، جو الفاظ دیے ہیں، جو زبان دی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ فیض مند فیض اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں اور سربور شاعر ہیں اردو کے، مگر
انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اپنی شاعری کی، جو سلیکٹ کی ہے زبان، وہ اس سے پہلے اردو شاعری میں جا بجا ہمیں ملتی ہے. ہمیں نذیر اکبر آبادی کے پاس بھی وہ زبان ملتی ہے، ہمیں میر کے پاس بھی وہ زبان ملتی ہے، ہمیں غالب کے پاس بھی وہ زبان ملتی ہے، ہمیں جوش ملی آبادی کے پاس بھی وہ زبان ملتی ہے، ہمیں اقبال کے پاس بھی وہ زبان ملتی ہے. مگر شیخ ایاز وہ سندھی کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے خیال کے ساتھ زبان کو بھی جرافت کیا ہے، زبان بھی نہیں استعمال کی ہے. پہلے ایسی زبان استعمال نہیں تھی وائی میں کہ تانگ نہ تاڑے تانگا تڑ اوتڑ آؤ میاں، سانج سنہرا نیرا سانج سنہرا نیرا گہرا جرتے پویا ریجا پڑ، یا تو تا کندھیے جو کاندھ میاں ہائے کنڈھیے میں منجو من، چرکی چرکاں توکھے کون ڈساں ہائے کنڈھیے میں منجو من. تو ایسی انہوں نے زبان سے بھی، انہوں نے زبان کو بھی درافت کیا ہے، الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں یا ان کا جو ہے ہر لفظ کا بھی ایک لفظ شناسی ہوتی ہے. اردو پنجابی کے ایک شاعر کا شعر ہے کہ ہر حرف ایک دوجے حرف دا پردہ میں توں قیاس نہ ہویا، ساری عمر حرف لکھے سوں حرف شناس نہ ہویا. تو میرے خیال میں شاعری شیخ ایاز کے سامنے اپنے دروازے کھول دیتی ہے، اور جب شیخ ایاز کے پاس وہ شاعری پہنچتی ہے تو وہ ایک خوبصورت موسم کا، خوبصورت بادل کا، خوبصورت پرندوں کی پرواز لے کر اڑتی ہے. تو میرے خیال میں شیخ ایاز اس صدی کے ایک قداور، ایک بڑے شاعر ہیں، اور آنے والی صدی بھی ان کی مرہون ملت ہوگی. شیخ ایاز کی شاعری پہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ توں جو مکھاں پوئے اچیں کینجھر کھاں کارونجھر تائیں، منجی پھلڑیوں ڈات ڈسیں، شال ایو سمجھیں ڈات وڈی شے ناہے پر سچ وڈی شے آہے، ऐं जो सच जो मच मचाए सा मच वॾी शइ आहे.